بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ اتحاد امت مسلمہ ہے۔ اس دور میں مختلف انداز میں مختلف لوگ مختلف لبادہ اوڑھ کر وہ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ بھلا کون سا ایسا انسان ہوگا جو اتحاد نہیں چاہے گا، جو فرقہ واریت اور تفرقہ بازی چاہے گا؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان اگر دوسرے سے پوچھے کیا آپ اتحاد چاہتے ہو یا آپ فرقہ واریت چاہتے ہو، تو یقیناً ہر وہ بندہ جس سے سوال کیا جائے گا وہ یہی کہے گا کہ میں اتحاد چاہتا ہوں، افراتفری، فرقہ واریت، تفرقہ بازی اس سے بچنا چاہتا ہوں اور اس سے اپنے آپ کو دور بھی رکھنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو بھی اس سے دور رہنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اور ہر قسم کے جو مذہبی منافرت ہے اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہتا ہوں، اپنی نسل و اپنے خاندان کو، اپنے اقوام اور عالم اسلام کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ اس سے سوال کریں گے کہ آپ کس انداز میں اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ باقی امتوں میں 72 فرقے آتے تھے جبکہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک ہی فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا، جو جنت جانے والا ہوگا، جو حق ہوگا۔ باقی 72 کے 72 وہ نجات یافتہ نہیں ہوں گے، نجات کے راستے پر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بھٹکے ہوئے ضال اور مضل ہوں گے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے لوگ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں اور کون سے وہ لوگ ہیں جو ہدایت سے 72 فرقے جو ہٹے ہوئے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب پوچھا تو خود ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بریلوی ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ دیوبندی ہوگا، یا یہ نہیں فرمایا اہل حدیث ہوگا، یا کسی فرقے کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور میرے صحابہ اکرام کی سنت پر چلنے والا ہوگا، میرے اور میرے صحابہ کی پیروی اور اتباع کرنے والا ہوگا۔ اور دوسری جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور میرے خلفاء راشدین کے طرز طریقے اور ان کی سنت کو اپنانے والا ہوگا۔ اور ایک دوسری جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی، کتاب اللہ و عطرتی، میں اپنی کتاب اور سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا میں اللہ کی کتاب اور عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، آل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب یہ دونوں روایات دونوں طرح کی ہم لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد ہمارے پاس رائے نجات وہ کون سا راستہ ہے، وہ ہدایت کا سامان، ہدایت کا راستہ آخر ہے کون سا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ و عطرت رسول ہی، اللہ کی کتاب ہے اور عطرت رسول ہے، حضور علیہ السلام کی آل بیت ہیں، میں اس کو بھی 100% برضائے رغبت تسلیم کرتا ہوں۔ اہل بیت اطہار میرے دلوں کی دھڑکنوں میں بستے ہیں، میرے ایمان کا جزو ہیں، میرے ایمان کا لازم حصہ ہیں۔ کسی اہل بیت اطہار کے کسی بھی ایک فرد کی گستاخی، تنقیص، تنکیر، تکفیر، اعانت اور کسی قسم کی ذرہ برابر بھی اشارتاً، کنایتاً، لفظاً، عملاً، قولاً، فعلاً کسی بھی انداز میں ان کی گستاخی کرنا جناب رسول اللہ کی گستاخی ہے، اور یہ اپنے آپ کو ایمان سے خارج کرنے کے مترادف ہے۔ جو کسی اہل بیت کے کسی ایک فرد پر بھی ذرہ سی بھی زبان درازی تو دور کی بات، میں نے کہا کہ قولاً، فعلاً، عملاً، اشارتاً، کنایتاً بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے۔ ایک دوسری طرف حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کتاب اللہ و سنت رسولی ہی، یا دوسری جگہ ہمیں یہ ملتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا راستہ اور میرے صحابہ کا راستہ ہے وہی ہدایت والا ہے۔
جس طرح اہل بیت اطہار کے کسی فرد کی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، ان کے راستے سے ہٹ جانا، یہ نجات کے راستے کو چھوڑ دینا ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار وفادار، حضور پہ کرت مرنے والے، حضور پہ جانثار، اپنی جانوں کو نچھاور کر دینے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو 1.25 لاکھ کی تعداد میں ہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے کو ہر وقت تیار کھڑے رہتے تھے، ان میں سے ہر ایک فرد ہمارے لیے عزت، ادب، احترام اور لائق احترام ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی تنقیص، تکفیر، تنکیر اور کسی قسم کا قولاً، فعلاً، عملاً اور اشارتاً، کنایتاً ان کی گستاخی بھی یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، انسان کو، مسلمان کو دائرہ اسلام سے یہ خارج کر دیتا ہے۔ تو ہمارا نظریہ اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سب و شتم، گالم گلوچ، تبرہ بازی یا تنقیص و تکفیر کا نشانہ بناتے ہیں، نہ بنانے والے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والے کو، ان کی تنقیص، تکفیر، اعانت کرنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ان کی بے ادبی، گستاخی، اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں، بلکہ یہ حرام ہے اور یہ کفر ہے۔ یہ بات ہو گئی کلیئر۔ اس کے بعد اگلی بات پہ ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم نے گویا صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار اور قرآن کریم، ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، ہمارے لیے راہ ہدایت ہیں، ہمارے لیے راہ نجات ہیں۔ یہی وہ ہیں کہ جن کے متعلق رب کا قرآن کہتا ہے، جب ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمارے اوپر ہمیں اس راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر کہ ان لوگوں والا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے خود ہی قرآن میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب ان میں اتم درجہ جن میں پایا جاتا ہے وہ صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار ہی کی ہستیاں ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں نہ صحابہ کی گستاخی ہو، نہ اہل بیت اطہار کی گستاخی ہو، صحابہ کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے، اور اہل بیت اطہار کی بتائی ہوئی تعلیمات ان کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے۔ وہ لازم و ملزوم ہے آپس میں، صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں ہیں اور اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک ہیں، شیر و شکر ہیں، آپس میں پیار و محبت ان میں اتنا ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، صحابہ ہی مراد ہیں، اہل بیت ہی اس آیت میں مراد ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ ساتھ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ وہ ساتھ کون ہیں؟ اہل بیت اطہار ہیں۔ وہ ساتھ کون ہیں؟ ازواج مطہرات ہیں۔ وہ ساتھ کون ہیں؟ بنات رسول ہیں۔ وہ ساتھ کون ہیں؟ اولاد رسول ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں، جو اللہ نے ان کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے خصوصاً چنے ہیں۔ ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی اپنے لیے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اہل بیت کو چنا، میرے لیے یہاں تک کہ میری امت کو چنا۔ حضور کے لیے ہر چیز چنی ہوئی ہے، تو صحابہ اکرام اہل بیت اطہار بھی حضور کے لیے چنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو ان کے لیے چنے گئے لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ سخت ہیں، اور آپس میں رحماء بینہم، وہ شیر و شکر ہیں، پیار و محبت کا مجسمہ ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات ہی ہمارے لیے راہ نجات اور کامیابی کی ضامن ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو الگ اور اہل بیت کو جدا جدا کرنا چاہتے ہیں اور دکھاتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ ہم ایسے لوگوں کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے پورے دین پہ چلنا ہے، اگر واقعی تم دین کے ماننے والے، دین کے پھیلانے والے ہو،
تو تمہیں صحابہ و اہل بیت کی تعلیمات کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، اور کسی نے بھی اس پر جو ہے وہ اس کو جدا نہیں کیا۔ یہ تفرقہ بازی، فرقہ واریت اس وقت سے یہ آئی ہے جب سے خصوصاً ہمارے ملک میں، جب پڑوسی ملک ایران میں جب ایک انقلاب کے نام پر ایک ڈکٹیٹرشپ کو لایا گیا، اور انقلاب کے نام پر، اسلام کے نام پر ایک جو ہے ایسا طرز حکومت لایا گیا کہ جس میں عوام کو پیس دیا گیا، جس میں کسی کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ جب وہ انقلاب آیا تو اس نے یہ چاہا کہ اسی طرح سے اب ہمیں آگے بڑھ کر لوگوں پر اسی طرح تسلط کرنا چاہیے اور لوگوں کو اپنے زیر اثر لانا چاہیے۔ تو انہوں نے پاکستان میں بھی اس کی کوشش کی۔ جب پاکستان میں اس ایرانی انقلاب کو بڑھانے کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا آغاز کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا شروع کیا، ایران کے اندر ایک انقلاب آیا، وہ ایرانی انقلاب اس نے اپنا اثر و رسوخ دیگر ملکوں میں بڑھانا شروع کیا۔ تو اسی انداز میں اس نے پاکستان کو سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ کیا۔ پاکستان کے اندر 1980 کی دہائی میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام سے یہاں تحریکیں لانچ کر دی گئی کہ یہاں پر بھی ہم نے اسی نظام کو رائج کرنا ہے جس نظام کو ہم نے اسلام کے نام پر، جس کفریہ نظام کو ہم نے ایران کے اندر رائج کیا ہے، اسی کو ہم نے پاکستان کے اندر، پاکستان کو بھی ایران کی کالونی بنانا ہے۔ جب اس کے لیے انہوں نے محنت شروع کی تو سب سے پہلے اپنا لٹریچر عام کیا، اس اپنے مذہبی لٹریچر کو پھیلانے میں، اس میں جو یہاں پاکستان، ہندوستان اور ایران اور ہمارے دائیں بائیں تمام ملکوں میں اس لٹریچر نے جو آگ پھیلائی ہے، آج تک وہ آگ بھڑک رہی ہے۔ اس لٹریچر میں تھا کیا؟ اگر آپ ان کا وہ لٹریچر اٹھا کے پڑھیں تو آپ دھنگ رہ جائیں گے، آپ کی عقلیں معاف ہو جائیں گی کہ یہ مسلمان ہیں جو یہ بات لکھ رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ اور کہلوا سکتے ہیں کہ جو صحابہ، قرآن، نبی اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کے بارے میں اس طرح کے زبان، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رب کائنات کے متعلق وہ اس طرح کی جو ہے وہ طرز تکلم اختیار کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ انسان کہلانے کی بھی قائل ہیں کہ جنہیں ہم مسلمان کہیں؟ آپ اگر ان میں سے کچھ دو چند حوالے دیکھ لیجئے، وہ چند حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ شیعہ نہ صرف صحابہ اکرام کے، یہ مطلب کہاں سے یہ آگ بڑھنا شروع ہوئی، عوام کے اندر شیعہ سنی اختلاف اور لڑائی جھگڑے فساد کیسے پھیلنا شروع ہوا اس لٹریچر کے بعد۔ اس لٹریچر میں کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شیعہ کتاب ہے، احسن المقال اس کا نام ہے، یہ منتہی الاعمال کا ترجمہ ہے، اور یہ جامعۃ المنتظر لاہور سے چھپتی ہے، وہاں سے یہ شائع ہوتی ہے، اور اس میں امام مہدی کی خصوصیات کو لکھا جاتا ہے کہ وہ صفحہ نمبر 339 پر امام مہدی کی خصوصیات لکھتے ہیں کہ جو امام مہدی قرب قیامت آئیں گے ان کی خصوصیات کیا ہوں گی۔ اب وہ لکھتے ہوئے صفحہ نمبر 339 پر وہ احسن المقال نامی کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ ایک نئی شریعت لے کر آئیں گے، وہ نئی شریعت کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے ہاتھ پر جو سب سے پہلے بیعت کرے گا وہ جناب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ختم نبوت کا کتنا بڑا انکار ہے کہ حضور کے بعد امام مہدی، جو ان کے نزدیک جو امام مہدی ہے، جو غار میں ہے، امام غائب جسے یہ کہتے ہیں، وہ جب قرب قیامت ظہور ہوگا تو وہ اپنی کتاب لے کر آئے گا، اپنی شریعت نہیں لے کر آئے گا، اور اس کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب آئیں گی تو آپ بتائیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں نفرت آئے گی یا نہیں، آگ ایک بڑھے گی یا نہیں، فساد پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا، یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ پھر اسی امام مہدی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت وہ امام غائب جو وہ غار میں چھپا بیٹھا ہے، قرآن ہمارا لے کر، ہماری شریعت لے کر، وہ ساری اس کے پاس ہے، جب وہ ظہور ہوگا اس کا تو اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی نوجوان جو 20 سال کا نوجوان ہوگا، جو دین نہیں پڑھا ہوا ہوگا، اسے امام مہدی قتل کرنے کا حکم دیں گے، اس لیے کہ وہ دین سے دور ہے۔
اب اسی امام مہدی کی اگلی خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ وہ امام مہدی جتنی بھی مینار والی مسجدیں ہیں وہ ساری مینار کی مسجدیں گرا دے گا، کیونکہ یہ غلط طرز پر بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ تصور پیدا کیا جا رہا ہے اور یہ سنیوں میں پیار بڑھایا جا رہا ہے مسلمانوں میں، یا نفرت اور آگ کو گھولا جا رہا ہے۔ ان کا بہت بڑا مجتہد، مشہور زمانہ مجتہد ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں یہ بات لکھتا ہے کہ سب سے پہلے امام مہدی کے ہاتھ پر جو شخصیت بیعت کرے گی وہ جناب محمد رسول اللہ ہوں گے۔ پھر وہ اگلی بات اس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے امام غائب، وہ جو غار میں گھسا چھپا بیٹھا ہے، اس امام مہدی جو ان کے تصور میں جو امام مہدی ہے اس کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے یہ اپنی کتاب میں ملا باقر مجلسی ان کا مجتہد یہ لکھتا ہے کہ امام مہدی سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین حضور کی زوجہ مطہرہ ان کی قبر کو کھودیں گے اور کھود کر جسد عائشہ کو نکال کر اس کے اوپر کوڑے برسائیں گے۔ تو بتائیے کہ اب اس سے مسلمانوں کے اندر فساد پھیلے گا ایسے لٹریچر سے، یا محبت اور پیار عام ہوگا؟ آپ بتائیے۔ پھر یہی ملا باقر مجلسی جو ان کا بہت بڑا مشہور زمانہ مجتہد ہے، وہ اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے کہ سیدنا، وہ ایک کہانی لکھتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور شیطان کا آپس میں جو ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب جب ملاقات ہوئی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بہت بڑا بے ایمان اور بدبخت ہے۔ شیطان سے کہا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے تجھے زمین جو ہے وہ دھتکار دیا گیا، مردود کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کو مغالطہ ہوا ہے۔ شیطان آگے سے یہ کہتا ہے، یہ حق الیقین میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ اے علی المرتضیٰ آپ کو مغالطہ ہوا ہے، اور یہی مغالطہ مجھے بھی ہوا تھا، اور میں نے اپنے رب سے کہا تھا کہ اللہ اس کائنات میں ہی سب سے بڑا بدبخت اور ملعون ہوں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ شیطان تجھے یہ مغالطہ ہوا ہے، جا تجھے فرشتوں کے ساتھ جا جہنم کے دروغے کے پاس اور میرا سلام پیش کر، اور اسے کہے کہ تجھے جہنم میں سیر کروائے اور بتائے کہ وہاں جہنمی کون کون سے لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ میں جہنم کے دروغے کے ساتھ گیا اور میں نے جہنم کا وزٹ کیا، چکر لگایا، اور جہنم کے ایک نچلے آخری درجے میں 2 شخصیتیں پڑی تھی، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ مجھ سے بھی بڑے بے ایمان اور بدبخت ہیں، اور یہ لوگ، یہ 2 شخصیتیں جو اس جگہ پڑی تھی نقل کفر نباشد، وہ ابو بکر و عمر تھے۔ آپ بتلائیے کہ اس لٹریچر سے اور اس طرح کے بکواسیات سے اور اس طرح کے تبرے کے بعد مسلمانوں میں ان اہل تشیع کا پیار و محبت بڑھے گا یا نفرت اور بغض بیٹھے گا؟ آپ بتائیے۔ ان کے اس لٹریچر نے اتنا فساد پھیلایا، اتنا شر پھیلایا، اتنی آگ لگائی ہے کہ جو آج ہر طرف آپ کو آگ نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ایران سے آنے والے اس انقلاب کے بعد اس لٹریچر کو پھیلانا، جس میں صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، جناب سیدنا علی المرتضیٰ، اہل بیت اطہار اور صحابہ، اور یہاں تک کہ رب کائنات حضور علیہ السلام کی ختم نبوت، ان سب کو بری طرح سے ان پر تبرہ کیا گیا اور دین اسلام کو مسخ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف پاکستان کے اندر یہ نفرت اور یہ بغض مسلمانوں کے دلوں میں آیا ہے، جو آج یہ روتے پھرتے ہیں، اور جب ان کا یہ تبرہ اور ان کا یہ کفر اور ان کی بکواسیات علماء کرام نے ان کی کتابوں سے اٹھا کر سٹیجوں پر لوگوں کو یوں دکھائی سامنے کر کے، تو پھر یہ مجبور ہوئے اس بات پہ کہ یہ مختلف لبادوں کے اندر، مختلف طرز کے اندر، مختلف جبوں اور کبوں کے اندر کہیں سنیت کی شکل میں اپنے آپ کو یہ مجبور ہوئے اس بات پر کہ یہ ڈیفینڈ کرنے پہ آئے، اور انہوں نے کہا جناب ہم تو اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، ہم تو متحد ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اب ہمارا کفر وہ چوکوں چوراہوں، گلی گلی، بازار بازار، محلے محلے ننگا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے اتحاد امت کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ لیکن امت ان کو جان چکی ہے، امت ان کو پہچان چکی ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے تبرہ کس انداز میں کیا ہے۔ آج کوئی بھی ان کا وکیل کسی قسم کا بھی جو ہے وہ آئے سامنے،
وہ ہمارے ساتھ بیٹھے بات کرے. اگر ہم ان کے کفر کو ثابت نہ کریں تو اگر کوئی ان کی وکالت کرتا ہے تو وہ ان کو مسلمان ثابت کر دے. مسلم نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ ہے ہی نہیں. داخل ہونا تو بڑی بات ہے، یہ دائرہ اسلام کے اندر ہی نہیں ہے. خارج تو تب ہوتے کہ یہ پہلے اسلام کے اندر ہوتے.